ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أذن 12 سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة۔ ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان 12 سال اذان دے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ جو انسان اذان دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر اذان کے بدلے اس بندے کو 60 نیکی عطا کی دی جاتی ہیں، اور ہر اقامت کے بدلے اس کو 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں داخل کی جاتی ہیں۔ اذان دینے کا اور اقامت پڑھنے کا بہت ہی ثواب ہے۔ اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر 90 نیکیاں ایک وقت کے اندر داخل کر دی جاتی ہیں۔ اور اذان شعائر اسلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں جس علاقے میں اذان سنتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کے اندر حملہ نہیں کرواتے تھے۔ اور سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، جب اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دینا۔ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری اور ابن خزیمہ کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يسمع مدا صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اذان دیتا ہے اور اس کی آواز جو بھی سنتا ہے، جن انسان حجر شجر جو بھی سنتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا اس کے ایمان کی گواہی۔ جو انسان اذان دیتا ہے، جو بھی چیز اس کی آواز کو سنتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت والے دن اس کے لیے گواہی دے گی کہ اللہ یہ بندہ مومن ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ اذان دینے کا اور پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، لوگ پہلی صف کے لیے اور اذان کے لیے قرآن اندازی کریں۔ اتنا ثواب ہے اذان دینے کا اور اقامت کہنے کا اور پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے کا۔ اذان ہر انسان دے سکتا ہے، لیکن جس کی آواز بلند ہو اس کو اذان دینی چاہیے، خوبصورت ہو اس کو اذان دینی چاہیے۔ ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے، پریکٹس کرنی چاہیے اذان دینے کے لیے۔ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن خزیمہ کے اندر روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آواز بہت اچھی لگی، بہت پسند آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کی تعلیم خود دی۔ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کو اذان سکھاؤ کیونکہ یہ تم میں سے بلند آواز والا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذان اور اقامت کے درمیان انسان جو بھی اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور ابو داؤد اور ابن حبان کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اذان سنے پھر اذان کا جواب دے، اذان کا جواب دینے کے بعد جب فارغ ہو جائے پھر اللہ سے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی اس میں اذان روح بلالی نہ رہی۔